بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید غامدی صاحب کی ایک ویڈیو میں کتے کے اوپر بحث کی گئی۔ سوال ہوا کہ کیا کتا پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو موصوف کہتے ہیں کہ کتے کے حوالے سے چند چیزیں گوش گزار کی جائیں کہ پہلے نمبر پر تو انہوں نے یہ کہا کہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اور ایک حدیث کا بھی انہوں نے ساتھ حوالہ دیا کہ لا تدخل الملائکہ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو۔ تو اب انہوں نے ایک تنزن انداز میں یہ کہا کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، کتا ان کے ساتھ غار میں تھا، فرشتہ آتا تھا، ان کی کروٹ بدلتا تھا۔ تو جیسے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جو فرشتہ اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتا تھا وہ کیسے چلا گیا؟ اصحاب کہف جنہیں کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ذکر جب قرآن میں ہوا ہے تو کہا ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا تھا، ہمارے فرشتے شب و روز اس غار میں آتے تھے اور آ کے ان کی کروٹ تبدیل کرتے تھے، وہ کئی سو سال تک سوتے رہے۔ اور اس موقع کے اوپر کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے ان کے غار کے منہ پر اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کتے اگر وہاں پر مثال کے طور پر فرشتوں کو روک دیتے تو تیسرے دن ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا، کوئی کروٹ بدلوانے والا بھی نہ ہوتا۔ پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ موجود تھا اور فرشتہ آتا تھا۔ تو اب میں آپ کو آیت بھی سناتا ہوں اور ساتھ اس کی تفسیر بھی۔ تفسیر کن کی کروں گا؟ یہ تفسیر ہے مقاتل ابن سلیمان جو قرون اولیٰ کے مفسر ہیں اور 150 ہجری کے ہیں ابتدائی۔ تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ کانا یقلبہم جبریلا، کہ جبریل علیہ السلام اصحاب کہف کی کروٹ بدلا کرتے تھے اس وقت وہم رقود، کہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ ان کی کروٹ دائیں سے بائیں بدلا کرتے تھے یا بائیں سے دائیں بدلا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے جسم کو زمین نہ کھا سکے۔ یہاں تک تو بات آپ کی صحیح ہو گئی۔ اب آگے یہ کہا کہ وَكَلْبُهُمْ اسمُهُ قِمْطِيرٌ، وہ جو ان کے ساتھ کتا تھا اس کا نام تھا قمطیر، اور کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ باسطن، وہ ذراعی ہی اپنی ٹانگیں آگے کی طرف پھیلائی ہوئے، بالوسید، بالوسید سے مراد یہ ہے کہ علی باب الکہف، کہف غار کے دروازے پر موجود تھے۔ اور آپ اگر اس کی تشریح جس مفسر کی چاہے اٹھا لیں وہ یہی کہیں گے کہ وہ کہف کی چوکٹ پر باہر پہرا دے رہے تھے، اندر نہیں تھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا اب یہ ہوگی کہ وہ کتا ان کے ساتھ کیوں تھا؟ تو فرمایا کہ وہ جو کتا تھا اس کے مالک کا نام تھا سلمینا، اور وہ کون تھے؟ وَكَانَ رَاعِيَ غَنَمٍ، وہ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے۔ تو وہ کتا ان چرواہے کے ساتھ چلتا ہوتا تھا، اور جب وہ غار کے اندر آ گئے تو وہ کتا بھی آ گیا ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو محترم اس میں آپ کی دلیل کہاں ہے؟ ہمیں یہ بتائیے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، احادیث طیبہ کا مجموعہ کہتا ہے کہ جو چرواہے کا کتا ہے وہ بھی رکھنا جائز ہے، شکار کا کتا بھی رکھنا جائز ہے۔ تو یہاں تو یہ چرواہے کا کتا ثابت ہو گیا، تو ان کا یہ چرواہے کا کتا ساتھ رکھنا ہمارے ہاں بھی جائز ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ احادیث کے اندر کیا ہے۔ میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ مجموعہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہوں، ایک آدھ حدیث کو دیکھ کر میں اپنا مطالعہ اس پہ ختم نہیں کرتا، میں تفصیل میں جاتا ہوں۔ اب تفصیل میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 روایات ہیں تمام کتب احادیث کے اندر، جس میں لفظ ہے من امسک کلبن، جس نے کتا رکھا۔ سفیان ابن زہیر الشنیجی، ان سے 20 روایات ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا من اقتنا کلبن، جس نے کتا پالا، اقتنا یقتنی اقتناء، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنا، اپنے پاس رکھنا مستقل طور پر۔ تو ایسا کتا جو شوقیہ ہو، امسکا اپنے پاس رکھا، روک کے رکھا، اقتنا حاصل کیا اس طرح کہ مستقل رکھا،
تو اس کے بارے میں حدیث سن لیں کہ فرمایا حضرت سفیان ابن ابی زہیر نے، جو رجل من ازد شنوعہ، وہ ازد شنوعہ قبیلے میں سے تھے، وکان من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، اور کیا کہتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے، من اقتنى کلبا لا یغنی عنہ زرعا ولا ضرعا نقص کل یوم من عملہ قراط، تو جو آدمی کتا پالتا ہے سوائے اس کے جو اس کو فائدہ نہ دے، کون سا فائدہ وہ بھی بتا دیا، زراعا و ضرعا، کہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے یا تو وہ اس کی کھیتی کی حفاظت کرنے والا ہو، یا اس کے جو غنم یعنی چرواہوں کے ساتھ چلنے والا ہو، اور یا پھر یہ کہ اس کے لیے شکار کا ہو۔ تو ایسا سدھایا ہوا جو شکار کے لیے رکھا جائے، تو ان کے علاوہ اگر کوئی شوقیہ کتا رکھتا ہے تو اس کے عمل میں سے ایک قرات، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس سے 2 قرات نکالا جائے گا، وہ اجر جو قبول شدہ ہوگا۔ تو اب 2 قرات اس کے عمل سے چھین لیے جاتے ہیں جو کتا شوقیہ پالتا ہے۔ وضاحت کرتا چلوں، شکار کا سدھایا ہوا کتا، یا چرواہے کے ساتھ رہنے والا، یا زراعت میں کسی طرح سے کام آنے والا، اس کے علاوہ اگر شوقیہ کتا رکھا جائے گا 2 قرات عمل چھینے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں قرات کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قرات، جس نے جنازہ پڑھا اس کو 1 قرات ثواب، ومن شہدھا حتی تدفن، اور جو اس کے ساتھ اس وقت تک موجود رہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، فلہ قراتان، اس کو 2 قرات ملیں گے۔ تو آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل قرات، قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ تو اتنا بڑا اجر آپ سے چھین لیا جائے گا اگر آپ نے شوقیہ کتا رکھا ہوگا۔ تو جناب اعلیٰ آگے چلو، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 28 حدیثیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من اقتنى کلبا کے نام سے 56 حدیثیں ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امر بقتل الکلاب کے نام سے 39 حدیثیں ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 28 حدیثیں ہیں۔ تو اب یہ احادیث کا مجموعہ اس بات پر واضح ہے کہ اگر کسی نے شوقیہ کتا رکھا تو اس کے عمل سے جو نیکیاں ہیں وہ مٹا دی جائیں گی، چھین لی جائیں گی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کتے کو سدھایا جائے اور وہ گھر میں رہ کر پیشاب کہیں اور کرے، صفائی کا نظام رکھے، اور بھائی یہ تمہاری عقل کے کام کرتی ہوگی؟ احادیث میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ 2 قسم کے کتے کی اجازت ہے، شکار کے لیے سدھایا ہوا یا زراعت یا چرواہے کے طور پر استعمال ہونے والا شوقیہ کتا حرام ہے۔ اور آگے پھر اس کے اوپر جو اس کی تطہیر یا اس سے پاکی حاصل کرنے والی اس کا لعاب جس برتن کو لگے، اس کے لیے جو احادیث ہیں وہ اس میں 6 دفعہ دھونا بھی ہے، 8 دفعہ دھونا بھی ہے، 7 دفعہ دھونا بھی ہے، اولاہن بالتراب بھی ہے، اخراہن بالتراب بھی ہے۔ تو یہ ساری احتیاط اس کتے کے جھوٹے برتن کے لیے بھی ہے، اور کتے کو گھر میں رکھنے کے لیے بھی احادیث وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ ممنوع ہے۔ تو میرے محترم بھائی جاوید غامدی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی اپنی تصحیح کریں، مطالعے میں اضافہ کریں، تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر فیصلہ دیں۔ اور ایک بات درمیان میں بتاتا چلوں کہ آپ کی کوئی حیثیت یہ نہیں ہے کہ میری رائے یہ ہے، اپنی رائے اپنے پاس رکھو۔ رائے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے آگے اگر کوئی بھی کہے کہ میری رائے یہ ہے تو وہ جو ہے وہ داخل دفتر ہے، یوں سمجھے کہ وہ کسی کی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ آپ کی رائے اپنے پاس رکھیں۔ احادیث کے مطابق کتا نجس العین ہے اور اس کا رکھنا حرام ہے، ثواب کے اندر کمی کا سبب ہے، لہٰذا خدا کا خوف کریں، ورغلانا بند کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب